بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے آج اس سلسلے میں ایک کالم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے خواب کل رات میں نے دیکھا ایک۔ یہ کالم 23 اکتوبر 1997 کو شائع ہوا تھا اور ظاہر ہے جن لیڈران کرام کے اس پہ نام ہیں ان میں سے اکثر اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ایک تاریخی کالم ہے، لہذا میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہوں۔ آئیے سنتے ہیں۔ کل رات اپنے بستر پر لیٹا لیٹا سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تقریباً نصف درجن سیاسی رہنما پکار پکار کر کہنے لگتے ہیں کہ یہ حکومت ٹوٹ رہی ہے اور اگر آج نہیں تو کل ٹوٹ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت کو توڑنے کے لیے عملی کارروائیاں بھی اپنے بساط پر کرتے رہتے ہیں۔ جلسے، جلوس، اٹھک بیٹھک، دھرنا، دھکا، گھیراؤ، جلاؤ، لانگ مارچ، میڈیم مارچ، شارٹ مارچ اور نو دریافت طریقہ دستی زنجیر کا۔ غرض حکومت کو الٹنے کے تمام مروجہ اور مجوزہ طریقے زیر عمل لاتے ہیں۔ صرف ایک طریقہ بہت دنوں سے سننے میں نہیں آ رہا ہے، شاید ہمارے سیاسی رہنما اس کا نام بھول چکے ہیں، حالانکہ کم سے کم محترم ولید خان اور نوازاد نصراللہ صاحب اس طریقے سے ناواقف نہ ہوں گے۔ وہ طریقہ ہے ستیہ گری کا۔ کہ یہ کچھ یاد آیا آپ حضرات کو؟ اگر جناب ولید خان صاحب اور نواب زادہ صاحب اس فراموش کردہ طریقے کو اپنی مصلحتوں کی بنا پر اختیار نہ کرنا چاہیں تو ہماری رائے میں محترمہ قاضی حسین احمد صاحب اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب غیروں کی اس رسم کی تجدید کر کے اسے اپنا لیں۔ شاید انہیں احیاء سنت قاہرہ و جابرہ و جاہلیہ کا ثواب مل جائے۔ اور ہاں، کچھ طریقے تو ہمیں بھول ہی رہے تھے۔ وہ ایک مشہور طریقہ عوام کے سامنے تا دم مرگ بھوک ہڑتال کا، لیکن چوں بخلوت می رود مختلف اقسام کے معقولات، مشروبات، فواکہات کھانے کا انتظام کیا۔ ایک دوسرا طریقہ اس انداز میں خودسوزی کا جس میں آخری وقتوں میں بچا لیے جانے کا پورا انتظام موجود ہو، سوائے اس کے کہ کچھ لوگ آخری وقت پر کسی خاکروب کو دھوکہ دے کر اس کی چیخ و پکار اور اس کی کربامیز صداؤں کی گونج میں اس کا کریا کرم کر دیں اور اسے مرتے مرتے یہ کہنے پر مجبور کر دیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا۔ ضمناً دو خبروں کی طرف قارئین کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ 6 اکتوبر کے روزنامہ امت کے مطابق 5 اکتوبر کو کراچی سینٹرل جیل میں کنٹینر کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب آصف زرداری صاحب نے ایک جعلی کی خودسوزی پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی جعلوں کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی حد ہے اس شقاوت قلبی کی؟ نہ کسی قسم کا اظہار افسوس اور نہ اگر جعلہ مسلمان تھا تو اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت، بس ایک شان تفاخر کے ساتھ کہہ دیا کہ ایسے ہی جعلوں کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ گویا جتنے جعلے بچ گئے وہ بھی جل مرے۔ جی نہیں زرداری صاحب، آپ کو حوصلہ ایسی باتوں سے نہیں ملتا، بلکہ حوصلہ ایسی باتوں سے ملتا ہے جسے روزنامہ جنگ مرخہ 18 اکتوبر کے مطابق محترمہ بے نظیر کے تینوں بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ نے جمعرات کو کراچی سینٹرل جیل میں اپنے اسیر والد آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ یہ بلاول اور بختاور خصوصی طور پر اس ملاقات کے لیے دبئی سے کراچی آئے تھے جہاں وہ زیر تعلیم ہیں۔ بلاول اور بختاور جمعے کی شب کو واپس دبئی روانہ ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر نے انہیں ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔
زرداریوں کے بچے محض 24 گھنٹے کے لیے دبئی سے کراچی سفر کریں، اپنے اسیر والد سے جیل میں مل کر حقیقی معنوں میں اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے واپس بھی چلے جائیں، اور بے زرداروں کے بچے آپ کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھسم ہو جائیں۔ آپ اس المناک سانے کا حظ اٹھائیں۔ زرداری صاحب، آپ تو اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں اور اب بھی منتخب ہیں، لیکن غیر حلف یافتہ سینیٹر ہیں۔ میں آپ ہی کی زبان میں آپ کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ شیم شیم، آپ خود سوزی کرنے والے جیالے کے افراد خاندان، مطمئن رہو اے جیالے کی پسماندگان، اگر اتفاق سے کبھی آصف زرداری کی حکومت بن گئی تو تمہارے خاندان کے کسی فرد کو جلسے میں اسٹیج پر بلا کر اسے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے اور 1.5 سے لے کر 250 روپے ماہوار وظیفے کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، جو شاید وفا نہ ہو۔ بہرحال یہ تو کچھ اور ضمنی باتیں تھیں جو ضمنی سپرد قلم ہو گئی، ورنہ میں تو ذکر کر رہا تھا اس وقت جب میں بستر میں لیٹا پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہوا یہ کہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کسی عظیم الشان کوٹھی کے وسیع و عریض ہال نما ایک کمرے میں لمبی سی میز کے دونوں کناروں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے مختلف معروف رہنما کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چونکہ میں نے سب کی تصویریں اخباروں میں دیکھ رکھی تھی، لہذا انہیں پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ سب سے پہلے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں زنجیر کے انداز میں ڈالے ہوئے قاضی حسین احمد تشریف لائے۔ شاید انہیں ہونے والے اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں کوئی زیادہ ہی الجھن تھی، لہذا وہ سب سے پہلے آ گئے۔ ان کے بعد بالترتیب مسرت سے بھرپور شاعر علامہ اقبال کے شاہین مولانا فضل الرحمان، فاتح انسانیت و زعیم اسٹیڈیم جناب عمران خان صاحب تشریف لائے۔ پان کل کے لیے لگاتے جائیں کہتے ہوئے پورے تمطراق کے ساتھ مولانا شاہ احمد درانی، ایک آورد لینڈنگ کرتے ہوئے ریٹائرڈ ایئر مارشل اور حاضر ڈیوٹی سازدان جناب عمر اظہر خان، اور شرماتے لجاتے قدر زیر مسکراتے ہوئے سابق صدر ضیاء الحق کے چنیدہ اور ماہر مالیاتی اور نظری خبریات، جن کے انگور کی بیل میں بہت پوشے غیر کشیدہ موجود تھے، جناب محمد اسحاق خان صاحب کے ہاتھوں بننے اور اپنے ہاتھوں بنانے والے ریٹائرڈ ہائے جنرل اسلم بیگ، اور وہ تمام لوگ باری باری آتے گئے جن کے بارے میں انگریزی میں کہا جاتا ہے those who mattered، یعنی وہ جو کسی بھی لحاظ سے قابل لحاظ تھے۔ اور سب سے آخر میں محقق دورہ، بابائے اختلافاں، زیر قدم ہزار جانست، آہستہ خرام بلکہ مخرام، تمہارے قدموں کے نیچے ہزاروں جانے ہیں، لہذا آہستہ آہستہ چلو بلکہ چلو ہی نہیں۔ کا پیکر حسین و جمیل بنے ہوئے نواب زادہ نصر اللہ خان خرامہ خرامہ معطر آ گئے۔ کچھ دیر بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے، مسئلہ بیٹھنے کا اور خصوصاً درمیان والی کرسی میں بیٹھنے کا پیدا ہوا، جو جلسے کے صدر کے لیے مخصوص تھی۔ نگاہیں اس کرسی پر سبھی کی تھی، لیکن رسمی تکلف کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک میں نہیں آپ کر رہا تھا۔ آخر بڑی رد و قضا کے بعد لوگوں نے ایک صاحب کو، جن کی شکل خواب میں دھلی ہونے کی وجہ سے میں صحیح طور پر پہچان نہیں سکا، صدر بننے کے لیے آمادہ کر لیا۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ صاحب کرسی پر بیٹھتے، قاضی حسین احمد صاحب بولے، میں بھی ان کے صدر بنائے جانے کی تجویز کی تائید کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ ان کے کرسی پر بیٹھتے ہی انہیں کرسی سے ہٹانے کی تحریک شروع کر دوں گا۔
اسے کامیاب بنانے کے لیے تمام حربے استعمال کروں گا. دراصل میں چہرے نہیں نظام بدلنا چاہتا ہوں. قاضی صاحب کی بات ختم ہوتی ہے. نوابزادہ صاحب نے کہا پہلے آپ انہیں بیٹھنے تو دیجیے, بعد میں ان کی مخالفت تو ہم سبھی کریں گے. اور نظام کا کیا ہے؟ نظام بدلنے کا دعویٰ تو سب سے پہلے بھٹو نے کیا تھا, اور اب تم بھی اس راہ پر چلے قاضی, چھوڑ دو یہ سب ہے قصہ بازی. قبل اس کی کہ نوابزادہ صاحب کے ان شاعرانہ جملوں پر قاضی صاحب کا رد عمل ظاہر کرتے, کسی صاحب نے تجویز کردہ صاحب کو کاندھے سے پکڑ کر کرسی صدارت پر بٹھا دیا. اب وقت تھا تلاوت کلام پاک کا. اس میں بھی کچھ قضیہ کھڑا ہو گیا. یہ صاحب ان کی اور وہ صاحب ان کی تلاوت سننے پر آبادہ نظر نہیں آ رہے تھے. اچانک کرسی صدارت پر بیٹھے ہوئے صاحب نے کھنکھان کر گلا صاف کرتے ہوئے تلاوت شروع کر دی, اور اس طرح یہ مسئلہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا. تلاوت ختم ہونے کے بعد مرزا اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ دوسرے کمرے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, اگر آپ سب لوگ راضی ہوں تو انہیں بھی اس محفل میں بلا لیا جائے. اصغر خان نے برہم ہو کر کہا میں پہلے ہی اس قسم کی سازش کے امکان کا جائزہ لے رہا تھا. بیگ صاحب چونکہ اپنے دل میں پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, لہذا انہوں نے خطرناک تجویز پیش کی ہے. دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعی کوشش پہلے دن ہی ناکام ہو جائے. ماحول کو بگڑتے دیکھ کر نوابزادہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ تو میں بھی اپنے دل میں رکھتا ہوں, لیکن بہرحال میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسی شخصیت کی وجہ سے ہماری اجتماعی جدوجہد خطرے پڑ جائے. تاہم میں آپ حضرات کو یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر محترمہ بے نظیر چھوٹی برائی ہیں تو نواز شریف بڑی برائی. قاضی صاحب نے نوابزادہ صاحب کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا مسئلہ چھوٹی اور بڑی برائی کا نہیں ہے. برائی کی مقدار یا اس کا وزن کچھ بھی ہو, برائی بہرحال برائی ہوتی ہے. اب ہم ان تمام چھوٹی اور بڑی برائیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ہم نے اپنی جماعت کے لیے 50 لاکھ ارکان کا ہدف مقرر کر دیا ہے. اب تک 35 لاکھ افراد رکن بن چکے ہیں. اب ہم ان تمام برائیوں کو مٹا دیں گے. بے نظیر 2 دھرنوں کی مار تھی, نواز شریف 1 دھرنے کی مار ہے, اور آپ میں سے جو کوئی ہماری مخالفت کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ آدھے دھرنے کی مار ہوگا. قاضی صاحب کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی. کوئی کسی سے بات سننے پر آمادہ نہیں تھا. جلسے میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے صدر مجلس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی گھنٹی تیز تیز بجانی شروع کر دی. میری آنکھ کھل گئی. دراصل میرے پلنگ کے پاس رکھے ہوئے ٹیلی فون کی آواز تھی جس نے مجھے جگا دیا. میں نے جھنجھلاتے ہوئے ریسیور کو کان کے پاس لیا کے زور سے کہا ہیلو. وہ رانگ نمبر کی کال تھی. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.